السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ کسی مشکل یا پریشانی میں اللہ کے ناموں کے ساتھ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح کی جائے، اور مشکل اور پریشانی میں اتنی دفعہ اللہ کا یہ نام پڑھو تو وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، جیسے یا حسیب یا رحمان وغیرہ۔ تو کیا یہ پڑھنا درست ہے یا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسے آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی دعا؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے نام شمار کرتا ہے، یعنی انہیں یاد کرتا ہے اور انہیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت اور امتیاز حاصل ہے، جب ان کے ذریعے سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو حدیث میں اسم اعظم کہا جاتا ہے، لیکن جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نام کو پڑھنے سے اتنی دفعہ پڑھا جائے تو یہ کام ہو جائے گا، وہ کوانٹٹی کوئی متعین نہیں کی گئی، بلکہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک اسم اعظم نہیں ہے، بلکہ بہت سارے وہ اسماء حسنیٰ جن سے اللہ تعالیٰ کا ایک جامعہ وصف اور مفہوم بنتا ہے، ان کو ملا کر پڑھنا وہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اور مالا اعلیٰ اور ہر دور میں جن سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اس نام کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور ان کلمات کے ساتھ، اللہم انی اسألک بان اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کو یہ کہتے ہوئے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ جب اس کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا، اسے اپنی دعا میں یہ عرض کیا کہ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ جب اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم دو آیات میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیات آل عمران کی ابتدائی آیات ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان احادیث مبارکہ میں بہت سے اسماء عالیہ کی خاص ایک ترکیب سے اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامعہ وصف اور مفہوم ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ چلا ہے، اس کو اسم اعظم سے تعبیر فرمایا، اور وہ جو اسم اعظم بنتا ہے وہ یہ ہے، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وعلی لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن یہ کہنا کہ یہ مصیبت آن پڑی ہے تو اتنی دفعہ اللہ کا یہ خاص نام پڑھا جائے تو اس سے جو ہے وہ مصیبت چلی جائے گی یا فلاں دعا قبول ہو جائے گی، تو ایسا بالکل بھی ہمیں قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ملتا۔ ہاں، جو لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں یا تو وہ ٹوٹلی غلط ہے یا کسی کا اپنا جو ہے خود ساختہ عمل ہے، اس سے اس کو فائدہ حاصل ہو گیا تو اس نے بتا دیا، لیکن قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ اسم اعظم جو کہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اور یہ قرآنی آیات ہیں، صحیح ہے، جو ان کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کے لیے جو سی دعائیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں، اولاد کے لیے، نیک اور صالح بیوی یا شوہر کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے اور توبہ کے لیے استغفارات ہیں، ان کو پڑھنا زیادہ جائز اور مناسب ہے۔